بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے فریش واٹر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ موجود ہے پیج نمبر 75 آپ کی بک کا۔ یہ بک ہے سائنس 2 ایکسپورٹ سائنس 2۔ اس بک پہ پیج نمبر 75 پہ آج کا ہمارا ٹاپک موجود ہے فریش واٹر۔ تو اس ٹاپک سے پہلے ہم نے بات کی تھی واٹر ایوری ویئر۔ اس سے پہلے جو ٹاپک ہوا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ واٹر ایوری ویئر۔ واٹر ایوری ویئر میں ہم نے کہا تھا کہ پانی موجود ہے اوشن میں اور سیز میں۔ تو اوشن اور سی میں پانی کا بہت زیادہ مقدار موجود تھا۔ اب جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فریش واٹر۔ یہاں پہ لکھا ہے فریش واٹر۔ تو فریش واٹر کیا ہے؟ فریش واٹر وہ واٹر ہے جس میں سالٹ نہ ہو، وہ پانی جس میں سالٹ موجود نہ ہو اس کو فریش واٹر کہتے ہیں۔ دا واٹر وچ از ناٹ سالٹی لائک سی واٹر۔ تو سی کا جو پانی ہے سمندر کا اور اوشن کا پانی سالٹی ہے۔ اگر آپ پوری دنیا میں جو پانی موجود ہے اس کو لے لیں، فرض کریں ہمارے پاس 100% پانی موجود ہے، تو 100% پانی میں 97% پانی کے اندر سالٹ موجود ہے۔ جو پانی ہمارے پاس موجود ہے پوری دنیا میں، اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں کنورٹ کریں تو 97% پانی موجود ہے اوشن اور سی کی صورت میں، اور اس کے اندر سالٹ موجود ہے۔ اس کے اندر سالٹ موجود ہے تو اس کو سالٹی واٹر کہتے ہیں، اس کو سالٹی واٹر کہا جاتا ہے۔ 3% رہتا ہے، جو 3% واٹر ہے یہ فریش واٹر۔ اب فریش واٹر وہ واٹر ہے جس میں سالٹ نہ ہو، جس پانی کے اندر سالٹ موجود نہ ہو اس کو فریش واٹر کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ فریش واٹر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پینے کے قابل ہوگا۔ ہم پانی فریش واٹر پی بھی سکتے ہیں اور اس کو ہم نہ بھی پی سکتے ہیں۔ ہم وہ پانی پیتے ہیں جو فریش واٹر ہے، لیکن اس فریش واٹر میں اور بھی آلودگی موجود ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم سارے فریش واٹر کو نہیں پی سکتے۔ تو فریش واٹر کا سمپل ڈیفینیشن یہ ہوا، دا واٹر وچ از ناٹ سالٹی لائک سی واٹر۔ وہ واٹر جو سمندر کے پانی کی طرح اس میں سالٹ موجود نہ ہو۔ تو کراچی کا سمندر آپ دیکھیں، اس میں سالٹ موجود ہے، اس کے اندر اس کا پانی نمکین ہے سالٹ کی وجہ سے۔ اور اگر آپ انڈس کو دیکھیں، انڈس کا پانی جو ہے رائیور انڈس، اس کے پانی میں کوئی سالٹ موجود نہیں ہے، تو وہ فریش واٹر۔ اس طرح ہمارے عام گھروں میں جو پانی ملتا ہے یا ہم کنویں سے جو پانی نکالتے ہیں یہ بھی فریش واٹر ہے، یہ پانی بھی فریش واٹر ہے۔ فریش واٹر کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ واٹر آف دا لیکس، رائیور اینڈ اسٹریم اینڈ پونڈس۔ جو ہمارے لیکس ہے، رائیورس، اسٹریمس اور پونڈس، ان کے اندر جو پانی ہے یہ فریش واٹر۔ ہاں، اب یہ پینے کے قابل کچھ لیکس کے، کچھ رائیورس کے اور اسٹریم اور پونڈس کے پانی پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہم فریش واٹر کہتے ہیں۔ فریش واٹر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں سالٹ موجود نہیں۔ دوسرا، مچ فریش واٹر از ان دا فارم آف آئس۔ زیادہ تر پانی جو فریش واٹر ہے، جو بغیر نمک والا پانی ہے، وہ موجود ہے آئس کی صورت میں۔ تو آئس نارتھ پول اور ساؤتھ پول۔ اب گلوب، اس سے پہلے ہم نے لیکچر میں گلوب ڈسکس کیا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ جو پانی موجود تھا پولز کی صورت میں موجود تھا۔ اگر میں آپ کو اس طرح گلوب کا یہ بنا دوں ڈائیگرام، تو یہ ایک پول ہے اور یہ دوسرا پول ہے، تو ان پولز پہ آئس موجود ہے، یہاں پہ آئس موجود ہے، ادھر بھی آئس موجود ہے۔ تو آئس بھی بغیر نمک والا پانی، وہ بھی فریش واٹر ہے۔ آئس از آلسو فاؤنڈ on the tops of high mountains۔ ہائی ماؤنٹینس، اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے اوپر برف جمع رہتا ہے۔ وہ برف جو ہے فریش واٹر کا ایک ذخیرہ ہے۔ سم ٹائم دا آئس فلوز، بعض اوقات وہ آئس نیچے گرنا شروع کرتے ہیں۔ مثلاً یہ ہمارے پاس ایک پہاڑ، یہاں پہ آئس موجود ہے، یہ آئس ادھر موجود ہے، تو یہ آئس ادھر سے نیچے فلو کر دیتا ہے، آئس اس طرح نیچے آنا شروع کرتی ہے، اس سائڈ پہ بھی اس سائڈ۔ تو جب آئس آرام سے نیچے حرکت شروع کرے اس کو گلیشیئرس کہتے ہیں۔
ان کو گلیشیئر کہتے ہیں. Sometimes the ice flows down the mountain side like a slow-moving river called glacier. اس کو پھر گلیشیئر کہا جاتا ہے. یہاں پہ آئس ہوتا ہے, یہ آئس پگھلتا ہے, آرام سے وہ آئس سمندر کے دریا کی شکل میں, رائور کی شکل میں نیچے بہنا شروع کر دیتا ہے, اس کو گلیشیئرس کہتے ہیں. تو گلیشیئر کا پانی بھی فریش واٹر. We can see some of the fresh water as clouds. Clouds کو اگر آپ دیکھیں, بادل, وہ بھی پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے فریش واٹر کا. And but much of it is invisible gas called water vapors. اور ان میں سے کچھ پانی اس طرح ہے کہ وہ ہم کو نظر نہیں آتا. اب ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں سے, ہمارے بدن سے, اس طرح زمین سے ویپرز ماحول میں چلے جاتے ہیں, وہ ویپرز ہم کو نظر نہیں آتے. تو یہ ویپرز انویزیبل ہے, یہ بھی پانی کا بہت بڑا ذخیرہ بناتے ہیں. اور جو کلاؤڈس کی صورت میں ہے وہ ہم کو نظر آ رہے ہیں, وی کین سی, وہ انویزیبل نہیں ہے, وہ ویزیبل ہے. تو کلاؤڈس کی صورت میں بھی فریش واٹر موجود ہے, اور واٹر ویپرز میں بھی فریش واٹر موجود ہے. یہ فریش واٹر کی ذخائر ہو گئی. تو تھوڑا میں آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں. فریش واٹر وہ واٹر ہے جس میں سالٹ نہ ہو, دا واٹر وچ از ناٹ سالٹی لائک سی واٹر. وہ واٹر جو سمندر کے پانی کی طرح اس میں نمک موجود نہ ہو, اس کو فریش واٹر کہتے ہیں. واٹر لیکس, رائور, اسٹریمس, پونڈس کی صورت میں موجود ہوتا ہے فریش واٹر. فریش واٹر نارتھ اور ساؤتھ پول پہ پایا جاتا ہے. ٹاپ آف دا ہائی ماؤنٹینس, اس کے اوپر بھی برف جمع ہوتا ہے, وہ بھی فریش واٹر موجود ہے. Sometimes the ice flows down the mountain side like a slow-moving river called glaciers. اور بعض اوقات جو پہاڑوں کے اوپر برف جمع ہوتا ہے وہ نیچے بہنا شروع کرتا ہے. وہ جو جب نیچے بہتا ہے آئس دریا کی طرح آرام سے بہتا ہے, سلو موونگ آئس, تو سلو موونگ رائور, اس کو ہم گلیشیئرس کہتے ہیں. تو گلیشیئر کا واٹر بھی فریش واٹر ہے. اور کلاؤڈس جو ہم کو نظر آتے ہیں وہ بھی پانی کا ایک ذخیرہ ہے فریش واٹر کا. اور واٹر ویپرز جو ہے یہ بھی, لیکن جو واٹر ویپرز ہیں یہ انویزیبل ہے, یہ ہم کو نظر نہیں آ رہے, اور کلاؤڈز ہم کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس فریش واٹر کا کے بارے میں کچھ تھا. سارے پوائنٹس آپ نے یاد کرنے, پوائنٹس سارے ہیں, کیونکہ فریش واٹر کے یہ سارے ذخائر ہیں. اس کے بعد آپ کو میں نے ہوم ورک دینا ہے. تو ہوم ورک میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کا ہوم ورک, وٹ از گلیشیئر, گلیشیئر کیا ہے اس کا ڈیفینیشن آپ نے لکھنا ہے. ہاؤ مچ آف دا واٹر, ہاؤ مچ آف دی ورلڈ water is salty. اور جو تیسرا کوشچن ہے, what do you know about the fresh water. یہ تین کوشچنس ہیں, یہ آپ نے لکھنے ہیں. اس میں اس کا آنسر موجود ہے. ان تین کوشچن کا آنسر یہاں پہ موجود ہے, آپ نے لکھنے ہیں اور اسکول کے جو واٹس ایپ نمبر ہے اس میں آپ نے شیئر کرنا ہے. تھینک یو. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.